ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب عالمگیر بادشاہ اور ایک بہروپے کا آپس میں مکالمہ اور ایک بہت ہی زبردست واقعہ جو آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جناب عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے تخت پر بیٹھ گیا، تخت نشینی کا جلسہ ہوا، جب آپ بیٹھ گئے تو لوگوں کو عطایا دینا شروع کیا اور لوگوں کو انعام دینا شروع کیا۔ اس اثناء اور اسی وقت میں ایک بہروپہ بھی مانگنے کے لیے آیا۔ آپ نے اس بہروپے کو صاف کہنا اور اس کو اپنے آداب شاہی کے اس مجلس سے باہر نکالنا یہ شاہی ادب کی مخالف سمجھا اور نازیب معلوم ہوا۔ آپ نے اسے چپکے سے ٹالنا چاہا اور اس سے کہا کہ انعام کسی کمال پر ہوتا ہے، تمہارا کمال کیا ہے کہ نا اشنا صورت میں آپ جب آؤ گے تب جا کر آپ کو کمال جو آپ اپنا چکے ہیں اس کا انعام آپ کو مل سکتا ہے۔ مگر وہ جب بیس بدل کر آیا، بادشاہ نے پہچان لیا، کبھی دھوکہ نہ کھایا تھا آپ نے۔ جس روز دھوکہ دے گا اس وقت آپ انعام کا مستحق ٹھہرتے تھے اور آپ کو اس استحقاق کا انعام ملا کرتا تھا۔ اس بہروپے کو جب پہچان لیا تو اسے اس بار بھی انعام نہیں ملا۔ اتفاق سے عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پر گئے۔ یہی بہروپیہ داڑھی بڑھا کر مقدس لوگوں کی صورت بنا کر راستے میں کسی گاؤں میں جا بیٹھے۔ کچھ روز کے بعد شہرت ہو گئی۔ عالمگیر کی عادت تھی کہ جہاں جاتے تھے علماء فقراء سے برابر ملتے تھے۔ چنانچہ جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے شہرت سنی اور لوگوں نے شہرت سن کر کے ایک بہت بڑا اللہ والا آدمی ہے کہ وہاں ایک پہاڑی کے نیچے پناہ گزین ہے یا کسی راہ پر بیٹھا ہوا ہے یا کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اول وزیر کو اس کے پاس بھیجا۔ وزیر نے کچھ مسائل تصوف کی پوچھے، یعنی بزرگان دین تصوف کو صحیح سمجھتے ہیں، اس تصوف اور بزرگوں کے مسائل پوچھے کہ تصوف کے ضروری مسائل، تصوف کی حقیقت سے اس کو آگاہ کرے کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ اس وزیر کو ساری باتیں بتائے۔ چنانچہ اس بہروپے نے سب کچھ بتا دیا اور معقول جواب دیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بہروپہ وزیر کے دماغ پر اثر کر چکا تھا اور وزیر اس سے متاثر ہو چکا تھا۔ وزیر نے عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت تعریف کی۔ عالمگیر بادشاہ خود ملنے گئے، آپس میں خوب گفتگو رہی اور خوب سمجھ کر کے شاہ صاحب کامل شخص ہے۔ چلتے وقت 1000 اشرفیہ بطور نظر پیش کیے۔ اس فقیر نے لات ماری، بہروپے نے لات ماری اور کہا کہ تو اپنے طرح ہم کو بھی دنیا کا ایک پجاری یا دنیا کا ایک چاہنے والا یا دنیا کا عاشق سمجھتا ہے؟ اس سے اور بھی اعتقاد اس بادشاہ کا بڑھ گیا کہ یہ تو بہت نیک انسان ہے۔ واقعاً استغنا عجیب چیز ہے۔ عالمگیر لشکر میں واپس آئے، پیچھے پیچھے بہروپہ صاحب پہنچے کہ لائیے انعام۔ جب بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ گیا، بہروپہ سامنے آیا کہ اب انعام مجھے دے دے، تو اس عالمگیر بادشاہ نے کہا، ارے تو غرض انعام، یعنی تمہارا مقصد انعام ہے، تو پھر اس وقت میں نے تجھے اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام تمہیں پیش کر دیا اور تم نے اس کو قبول نہیں کیا، تم نے وہ نہیں لیا، وہ تو اس سے بہت زیادہ تھا، اور میں اس کو جو آپ کو دے رہا ہوں یہ بہت توڑا دے رہا ہوں، تو وہ آپ نے کیوں نہیں لیا؟ اس نے کہا کہ حضور اگر میں لیتا وہ انعام تو نقل صحیح نہ ہوتی، کیونکہ وہ فقیری کا روپ تھا اور فقیری کے شان کے خلاف یہ بات تھی کہ میں اتنا سارا سونا، اتنا سارا اشرفیہ اور جواہرات اپنے پاس رکھ لیتا۔ چنانچہ بادشاہ ان کی باتوں سے متاثر ہوا اور اس کو انعام دیا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے
تو وہ بالکل یکسوئی اور دلجوئی اور بالکل اس کو آخر حد تک پہنچائے، اور اس کے اندر اس کو مہارت حاصل کرنی چاہیے، ان کا اداب رکھنا چاہیے، اداب کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ انسان اگلے مراحل میں اگلے کسی بھی سٹیپ پر جا سکے تو وہ اس میں کامیابی اس کو ملے اور وہ کامیابی کو پا سکے۔